ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مرکزی نیٹ ورک۔ جیسا کہ آپ پچھلی کی گفتگو میں قیامت کے متعلق، عالم برزخ کے متعلق اور دیگر مسائل اور عقیدے کے متعلق آپ نے گفتگو سماعت کیا، اور میرے چینل کے ذریعے سے الحمدللہ خوبصورت نعتیہ کلام اور منقبت بھی آپ کی سماعتوں کے دہلیز تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی گفتگو میں آپ تمام ناظرین کے لیے لے کے آیا کہ آمد سرکار کے موقع پر محسن کائنات، مقصد تخلیق کائنات، حبیب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر اہل سنت و جماعت کے ماننے والے حضرات جو جلوس محمدی نکالتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پر انشاءاللہ العزیز مختصر سی گفتگو ہوگی، اور اسی کے متعلق اور بھی گفتگو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں گا۔ حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ سنیں اور اندازہ لگائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس سے قبل تمام ناظرین سے گزارش کروں گا جو میرے چینل پہ نئے ہیں، لہذا پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روز نئی نئی باتیں آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور بات اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم، صلو علیہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن نونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات اس دور حاضر میں ہر طرح کے لوگوں سے، علماؤں سے سنتے ہیں، کئی فرقے باطلہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ نبی کی آمد پر خوشیاں منانا، جلوس نکالنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کتاب قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت کر دیں، یا کسی حدیث سے یا صحابہ کرام سے ثابت کر دیں کہ میلاد منانے کو کہا گیا ہو، تو ناظرین بغور آپ اس گفتگو کو سنیں، سماعت کریں اور خود فیصلہ کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی چیز کو حرام یا حلال کہنے کے لیے، جائز و ناجائز کہنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، ہمیں شریعت کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو حرام قرار دیا، کس چیز کو حلال قرار دیا، کیا ہمارے لیے جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور حدیث کو بھی دیکھیں گے، سنیں گے کہ وہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ میں ان تمام منکرین سے سوال کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر جو خوشیاں منائی جاتی ہے جلوس کی شکل میں، کہیں قرآن سے ثابت کرنے کے لیے کہتے ہو یا کہیں حدیث سے ثابت کرنے کے لیے کہتے یا صحابہ سے ثابت کرنے کے لیے کہتے، تو تم قرآن سے اسے حرام ثابت کر دو، یا حدیث سے اسے حرام ثابت کر دو، یا صحابہ کے اقوال سے اسے تم حرام ثابت کر دو۔ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے شریعت نے اگر منع کیا ہے، قرآن نے اگر منع کیا، حدیث نے منع کیا، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے منع فرمایا ہے، پھر اگر وہ کام کیا جائے تو یقیناً غلط ہے، مگر جبکہ نہ قرآن نے نبی کی آمد پر خوشیاں منانے کو منع فرمایا، نہ حدیث پاک میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال میں ہے، اگر ہیں تو لا کر سامنے رکھو۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہم اہل سنت و جماعت کے ماننے والے حضرات جو جلوس محمدی نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں، اور حضرات محترم وہ کیوں کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ آخر اللہ تبارک و تعالی نے اس خاکدان گیتی کو، اس دنیا کو کیوں بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا۔ اور حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ میرے محبوب
محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اس دنیا کو نہ بناتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ناظرین کرام، سماعت کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان کو بنایا تو نبی کے صدقے میں، زمین بنائی تو نبی کے صدقے میں، لوح و قلم بنائے تو نبی کے صدقے میں، دنیا کی یہ بات دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، جو بھی دنیا میں اس خاکدان گیتی پر اللہ نے پیدا فرمایا بنایا ہے، وہ سب کے سب ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا ہے، ہمارے نبی کے صدقے میں ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ عزت و مرتبہ، عزت و شہرت ہمیں نبی کے صدقے میں عطا کیا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ عیش و عشرت، دنیا کے مال و دولت، جسم و جسارت، صحت و تندرستی اور اولاد جیسی نعمتوں سے، مال و دولت جیسی نعمتوں کو نوازا ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اتنا کچھ ہمیں عطا کرے، تو اس نبی کا اگر ہم چرچا کرے، اس نبی کا اگر ہم ذکر کرے، اس نبی کے آمد کے موقع پر، اس نبی برحق کی پیدائش کے موقع پر اگر ہم ان کا ذکر کرے، درود و سلام پڑھے اس نبی برحق پر جو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کے لیے رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے، مالک و مولا میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے، میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے۔ وہ نبی کونین جو ہم گنہگار امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گریہ بساری کر رہے ہیں، اس نبی برحق کی آمد کے موقع پر اگر ہم اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، نعت کے اشعار پیش کرتے ہیں، نبی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور اکیلے نہیں بلکہ اپنے تمام جماعت کے ساتھ میں تمام لوگوں کو کچھ ہی دیر صحیح، گھنٹے 2 گھنٹے 10 گھنٹے 5 گھنٹے ہی صحیح، اتنی دیر اگر تمام عالم اسلام میں ایمان والے حضرات اگر نبی کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک رہتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں کہ اس میں نعت شریف پڑھتے ہیں، حضرات وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، ذکر خیر کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، اور اس زمانے کو بتایا جاتا ہے کہ آج ہی کے دن وہ نبی برحق اس دنیا میں تشریف لائے کہ جن کے صدقے میں ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں جینے کا سلیقہ ملا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ملا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ ملا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا ہمیں جو تعلیم عطا ہوا ہے، وہ نبی برحق کے متعلق ہم بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف کو رکھتے ہیں، تو اس میں ناجائز کیا کرتے ہیں، اس میں حرام کیا کرتے ہیں، جو تم اسے بدعت کہہ دیتے ہو، اسے شرک کہہ دیتے ہو۔ اور حضرات محترم آپ کو بتاتا چلوں کہ بدعت آخر کہتے کسے ہیں، یہ بدعت 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 چلاتے رہتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ نئی چیز کا ایجاد کیا گیا ہے، نئی چیز کا ایجاد کیا گیا ہے، نئی چیز کا ایجاد کرنا شریعت میں بدعت کہلاتا ہے۔ حضرات محترم نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت ہے، بدعت کے معنی وہ چیز جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور اب وہ ہے، اسی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ مگر بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے دوسری قسم۔ تو یہ جلوس نکالنا، نبی کی بارگاہ میں ذکر خیر کرنا، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، اپنی محبت کا خراج عقیدت پیش کرنا اور بھی دیگر چیزیں، یہ اللہ بدعت حسنہ میں آتا ہے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، بدعت حسنہ اسے کہتے ہیں کہ جو شریعت جو سنت کے خلاف نہ ہو، جو سنت کے خلاف و مزاحم نہ ہو،
تو اسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، اور جو سنت کے خلاف ہو، مخالف ہو، اسے بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا حضرت حسان بن ثابت نے نعت کے اشعار نہیں گنگنائے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامی بدعت حسنہ ہے، ہاں جلوس کی شکل میں جو ہم نکالتے ہیں یہ نئی چیز ہے، مگر ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، تمام لوگوں کو ایک ساتھ کر کے ہم جماعت کی شکل میں نکالتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے نکالتے کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اے جبرائیل آسمان سے فرشتوں کی جماعت لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت لے کر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی صدائے دے رہے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اگر ہم آج جماعت کی شکل میں جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں برائی کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ آج تمہیں اللہ تبارک و تعالی نعمت سے نواز دے، تمام دنیا کی نعمتوں میں جو ہر انسان کے لیے جو بہتر نعمت ہوا کرتی ہے وہ اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ کئی شکلوں میں نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرماتا ہے۔ کسی کو دولت کی شکل میں نعمت عطا فرماتا ہے، کسی کو جو ہے نا عزت و مرتبے کی شکل میں نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، تو کسی کو عہدے پر فائز فرما کر کے نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، تو کسی کو اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو اب میں سوال ان تمام حضرات سے کرتا ہوں اور اب تمام ناظرین کے حوالے یہ اپنے دل کو جھنجھوڑ کر پوچھے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج ہم جب اللہ تبارک و تعالی کسی طرح کی کوئی نعمت سے ہمیں نوازتا ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دوستوں احباب کو بلاتے خبر کرتے ہیں، یا دوستوں احباب کو نہ بلایا تو اپنے گھر کے لوگ ہی کو خبر کرتے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت سے نوازا۔ اگر مان لو اللہ نے دنیا میں دولت عطا فرمائی یا اولاد عطا فرمایا تو اس اولاد کی پیدائش کے موقع پر فون کر کے کال لگا کر تمام چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو ہم خبر کرتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی کی شکل میں نعمت عطا فرمائی ہے یا بیٹیوں کی شکل میں نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس کا ہم چرچا کرتے ہیں، اور ہر سال اس کے جنم دن کے موقع پر، تاریخ ولادت کے موقع پر ہم آج عصر حاضر میں وہ بدعت کہنے والے حضرات بذات خود بھی کرتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو دعوت دے کر اپنے گھر بلاتے ہیں، گھر بلانے کے بعد دعوتیں دیا کرتے، کھلاتے پلاتے، خوشی کا اظہار کرتے، آج ہی کے دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، یا آج ہی کے دن میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، یا اگر اللہ تعالیٰ نے عہدے پر نوازا ہے تو تمام کنبے کو دعوت دے کر کے بلاتے، کہتے آؤ آج یہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ تو تم اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے اہل و عیال کو دعوت دے رہے ہو، اپنے گھر پہ بلا رہے ہو، اور تو سنیں۔ اور اب آگے بتاتا چلو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اب دین میں نئی چیز کو پیدا کر دیا ہے، دین میں نئی چیز کو بڑھا دیا ہے، تو یہ بدعت ہے، بدعت ہے کہتے ہو۔ سنو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مسجدیں پکی ہوا کرتی تھی، مسجدیں مٹی کی ہوا کرتی تھی، پکی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب کیوں تم جو ہے نا ماربل ٹائلز کے بنا رہے ہو؟ یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے سنیں، ختم بخاری دنیا کے ہر
مدرسوں میں یہ ختم بخاری یا بخاری شریف کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس وقت بھی لوگ بڑے بڑے علماؤں کو بلا کر کے دعوت دیا کرتے، بلاتے اپنے گھر میں، اپنے مدرسے میں ادارے میں بلاتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتے کہ آج بخاری شریف کی شروعات ہو رہی ہے یا آج بخاری شریف ختم ہو گئی ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں حضرات محترم۔ اور بھی دیگر چیزیں ہیں، اور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہم اولاد کی خوشی میں نعمتوں کے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس خوشی میں ہم چرچا کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر کہ جس کے صدقے میں ہر چیز ہمیں نوازا گیا ہے، جن کے صدقے میں ہر چیز سے مالا مال کیا گیا ہے، جو نبی ہمارے لیے اس خاکدانِ گیتی پر اللہ کی بارگاہ میں روئے گریہ گوازاری کیے ہوں، ہم گنہگار امتیوں کو یاد کیا ہو، تو اس نبی کی پیدائش کے موقع پر اگر ہم خراج عقیدت پیش کریں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے اور غور و فکر کرے کہ کس حد تک یہ فرقہ باطلہ وہابیہ دیوبندیوں اور رافضیوں قادیانیوں کا جو ہے نا من گڑھت باتیں جو ہے نا لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ حضرات محترم، تو ان سے سوال کیجئے کہ نبی کے زمانے میں بہت کچھ نہیں تھا، اب بہت کچھ ہے، تو کیا تم اس چیز کو عمل میں نہیں لاتے؟ کیا تم اس چیز سے ایک دم دور رہتے ہو؟ اگر تم ان چیزوں کو لاتے جو اب کے زمانے میں آئے تو تم بھی بدعاتی ہو، تم بھی بدعاتی ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی آمد پر خوشیاں منانا اور جلوس کی شکل میں خراج عقیدت پیش کرنا، یہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک بدعت نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے بھی تو بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے جس سے ہمیں ثواب ہی ثواب ملتا ہے، کوئی گناہ اس میں نہیں ہوتا۔ تو ہم آج بھی کل بھی خوشی مناتے آئے، آج بھی خوشی منا رہے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات محترم، اسی موضوع پر پھر انشاءاللہ العزیز ان قریب ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔